السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ عزیزو، آج کل ہم کچھ مختلف حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اکثر حصوں میں لاک ڈاؤن ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں اور ساری دیگر مصروفیات بھی ختم ہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ہم سب کو گھر پر ہی رہنے کی ہدایت ہے، یعنی یہ ایک طرح سے چھٹیاں ہیں۔ اب ان چھٹیوں کو ہم کس طرح گزاریں؟ کیا اپنے پچھلے روٹین کے مطابق؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ چھٹیاں عام چھٹیاں نہیں ہیں، یہ دن عام دن نہیں ہیں، بلکہ یہ دن ایام اللہ ہیں۔ ایام اللہ کیا ہوتا ہے؟ ایام اللہ وہ دن ہوتے ہیں جن قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی قوم کو کوئی خاص نعمت دی جائے، یا کسی قوم پر عذاب آیا ہو، یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو اللہ کی طرف سے، تو اسے ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو وہ دن ان کے لیے عذاب کا دن تھا، یہ ان کا ایام اللہ عذاب کا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی گئی تھی، یہ دن ان کے لیے یوم تشکر تھا اور ایام اللہ میں سے تھا۔ اور ایک قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جس پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن وہ قوم توبہ اور استغفار کرتی ہوئی میدان میں نکل آئی تھی، تو اس پہ سے عذاب ٹل گیا تھا۔ تو وہ دن ان کے لیے یوم تنبیہ، وارننگ کا دن بھی تھا، اور یوم شکر بھی تھا۔ تو آج کل جو ہمارے ساتھ حالات گزر رہے ہیں، یہ وارننگ کے ڈیز ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اپنے عادات کو تبدیل کریں۔ ہمیں اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمت جو اس نے اس کو دی ہوتی ہے، وہ اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ قوم اپنی عادتوں کو تبدیل نہ کر لے۔ یعنی ایک تو نعمت بھی اسی طرح چھنتی ہے کہ انسان ناشکری کرنے لگے، اور آفت بھی اسی طرح ٹلتی ہے جب انسان اس ناشکری کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے دعا۔ دعا ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہوں، اور ان کو بھی ٹال دیتی ہے جو نازل ہونے والی ہوں، اور اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم اور معزز نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی، اپنے ملک اور پوری انسانیت کے لیے۔ سیکنڈلی، ہم نے استغفار کی ایک تسبیح انشاءاللہ روز پڑھنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں، غلط عادتوں اور دیگر چیزوں میں سے کون سی ایک ایسی ناپسندیدہ عادت ہم نے چھوڑنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہم نے اختیار کی ہوئی تھی، تو ہم نے اپنی زندگی سے اس عادت کو، اس گناہ کو نکالنا ہے، اور چوز کریں اور اس کے لیے پوری پریکٹس کریں اور اس کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور بتدریج یعنی ٹائم بائی ٹائم ہم اس کو اس طرح کرتے جائیں کہ ایک عادت ہم نے چھوڑ دی، پھر ہم دوسری کی طرف لگ جائیں نا، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ نمازوں کو بہتر بنائیں، اللہ سے رجوع کی کیفیت بنائیں، اور یہ سب تو ہم کریں گے ہی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان اینی ٹائم پریئر، اینی ٹائم نماز، ذکر، تسبیح نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک کام کو کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور پھر وہ دوسرا چینج چاہتا ہے۔
تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنی عبادت کر لی، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے خواب بنائی ہوتی ہیں کہ کبھی فرصت ملے گی تو ہم یہ کام ضرور کریں گے، ہوتا ہے نا ایسا. تو ان چیزوں کو ایک لسٹ بنا لیں کہ بڑا خواب تھا کہ بھئی جب کبھی اسٹڈیز سے فرصت ملے گی تو امی کو خوش کر دوں گی نا، کچن میں جا کے کچھ کر دوں گی، امی کی ہیلپ کر دوں گی. چلیں، اب اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے تو اس کام کو ضرور کریں. کچن میں جا کے نئے نئے تجربے کریں، امی کو بھی خوش کریں اور نیکی کا اور ثواب کا بھی ذہن میں کر لیں کہ اللہ بھی راضی ہوگا ممی کی مدد کرنے سے، اور انشاءاللہ ٹائم بھی اچھا گزرے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں گھر میں، ان کو بھی لے کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، ان کو لگا کے رکھیں باتوں میں اور ان کو چھوٹے موٹے قصے سنائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، اور ان باتوں میں انہیں بہت کچھ آپ سکھا سکتے ہیں نا. اس میں چاہیں تو آپ پڑوس کے بچوں کو جمع کر لیجئے. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، آج کل تو واحد ٹول سوشل میڈیا ہی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ضرور ٹائم دیں، لیکن بس اینی ٹائم سوشل میڈیا سے نہ چپکے رہیں. آپ لمیٹڈ ٹائم طے کر لیں اور اس ٹائم پہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنے فرینڈ سے، ریلیٹیو سے اور دیگر لوگوں سے رابطے کریں اور بات چیت کریں، ان کی خیریت پوچھیں. لیکن اس میں بھی نیت یہ رہے کہ ہم نے ان کو بھی ایام اللہ کے بارے میں بتانا ہے، وارننگ آف اللہ کے بارے میں بتانا ہے، اور ان کو بھی اللہ کی طرف توجہ دلانی ہے. انشاءاللہ اس کا بہت ریوارڈ آپ کو ملے گا. یہ کام ہو گیا. اس کے علاوہ ہماری کبرڈز اور ہمارے ڈیسک، ان کو بھی ہم توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے، تو ان پہ اچھی طرح توجہ دے کے اپنی کبرڈز ٹھیک کر لیں، اپنے ڈیسک، اپنی بکس، اپنی چیزیں، اور اس میں وہ چیزیں خاص طور سے نکال دیں جو آپ کئی عرصے سے آپ نے استعمال نہیں کی، آپ کے لیے اضافی ہیں. ان نیسیسری چیزیں ساری نکالیں، انہیں پیک کریں، انہیں اس نیت سے رکھ دیں کہ جیسے ہی موقع ملے گا آپ اسے کسی کو ڈونیٹ کر دیں گے. ایک نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت فنڈز کی بہت اپیلز آ رہی ہیں نا الخدمت اور دیگر اداروں سے، تو ان اپیلز پہ خود بھی لگ بیک کہیں، ڈونیشن دیں، صدقہ دیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں. اور ان میسیجز کو فارورڈ کر کے دیگر لوگوں کو بھی توجہ دلائیں کہ آپ بھی اس نیکی میں شامل ہوں. یہ ایک بڑا سرکل ہے، یہ کام بہت دور تک پھیلانا ہے، کیونکہ اب پتہ نہیں کب تک لوگوں کے روزگار بند رہیں گے، کب تک کام نہیں ہو سکیں گے، کب تک لوگ مزدوری پہ نہیں جا سکیں گے. تو ہم نے ایک لانگ پیریڈ کو ایک مضبوطی کے ساتھ ایک پرعزم قوم بن کے لے کے گزر جانا ہے اس پیریڈ کو، اور ہم نے سب کی ہیلپ کرنی بھی ہے اور کروانی بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کی توجہ دیں گے، اس کا ایک نظام بنانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو خیر و عافیت کے ساتھ ڈال دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ساتھ تنگی کی آسانی ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ توبہ کرو، تواب الرحیم، تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. انہ کان توابا، اس کی طرف پلٹو، رجوع کرو. انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا. اس کو ہمت اور حوصلے سے گزارنا ہے، خود بھی ہمت قائم رکھنی ہے، دوسروں کو بھی ہمت دلانی ہے، اور پریکاشنز پوری کرنی ہے، اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. اور جیسے ہی ٹھیک حالات ہوتے ہیں تو ہم نے پھر فیلڈ میں نکل کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر.